اچھا، ہم لوگ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ خیانت کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی لالچ، حوث کہ کچھ مل جائے، زیادہ مل جائے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، رزق کو تقسیم کر دیا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے اور کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے اور کیا ملنا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے، یہ ہو چکی۔ نحن قسمنا بینہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کر دیا۔ اچھا، تقسیم کر کے رکھا کہاں؟ ہمارا رزق کہاں رکھا ہوا ہے؟ میزان بینک میں، مسلم کمرشل بینک میں، الائٹ بینک میں، یو بی ایل میں، کس بینک میں رکھا ہوا ہے پتہ ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ رب العزت نے ہمارا رزق آسمانوں پہ رکھا ہے۔ نہ وہاں کوئی چوری ہو سکتی، نہ غبن ہو سکتا، کسی قسم کی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا آسمانوں میں، اور فرمایا کہ دیکھو پہنچاؤں گا بھی میں تمہیں، اور پہنچانے میں اتنی ذمہ داری کا اللہ رب العزت نے معاملہ بنایا ہے کہ جو جس کے مقدر میں وہ کسی کو جا نہیں سکتا، کسی کو نہیں جا سکتا۔ ہم دن رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کل یا پرسوں ایک جگہ گئے ہوئے اردو بازار میں، ایک جگہ والد صاحب بھی ساتھ تھے، تو ایک ادھر مفتی صاحب ایک سیٹ پہ بیٹھے تھے، والد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے لانے والے نے ایک چائے ابو کو دی، ابو نے ہاتھ میں پکڑ لی، ادھر مفتی صاحب کے لیے آئی، وہ رکھ لی۔ اب انہوں نے، والد صاحب نے اپنی لے لی کہ میں نے پینی ہے، مفتی صاحب نے اس کو ذرا اپنے قریب کیا کہ اب پینی ہے۔ اتنے میں بات ہوئی چینی کس میں ہے کہ چینی کس میں نہیں، تو پتہ لگا چینی والی ادھر تھی اور بغیر چینی والی ادھر تھی، تو دونوں نے آپس میں چینج کر لی۔ اب جو ابو کے مقدر میں تھی وہ ادھر پہنچ گئی، اور دونوں کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ ان کے نصیب میں نہیں تھی، دوسرے کی تھی، وہ چینج ہو گئی وہیں کے وہیں۔ اور اس قسم کے ہم بے شمار دن رات مشاہدے کرتے ہیں، لیکن ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی۔ کھانا پکایا، اچانک کوئی مہمان آ گیا، تصور بھی نہیں ہوتا۔ کل رات کو میں دکان سے نکلا ہوں تو ہمارے ایک دوست ہیں ملک انجم صاحب، ان کا فون آ گیا، جی ہم نے بیکری بنائی ہے، آپ آئے، آپ کے لیے براؤنیز۔ میں نے کہا آگے میں بڑا موٹا ہو رہا ہوں، مجھے کیک بنائیں آپ کو دینے، اور ذرا بیکری میں دعا بھی کر دیں۔ بہرحال اب قریبی دوست ہوتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، چلے گئے تو وہاں انہوں نے دعا بھی کروائی اور ساتھ پھر 2 کیک دے دیے اور کچھ براؤنیز دے دیں، 3 پیکٹ انہوں نے پکڑا دیا۔ میں منع بھی کیا کہ بھئی آگے پابندیاں لگ رہی ہیں، شوگر کے قریب ہو رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، تو چھوڑ دیں ان کو، کہ آپ لے جائیں۔ خیر میں آ گیا، دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، بریک گاڑی کی لگائی ہے، دیکھا کہ دکان کا ہمارا ایک لڑکا باہر کھڑا ہے۔ وہ بھی خیریت سے آئے آپ؟ تو اس نے کوئی کام بتایا، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو ویسے ہی کوئی سوچ بھی نہیں تھی، میں نے وہ براؤنیز کا جو ڈبہ تھا نا وہ اس کو دے دیا۔ میں نے کہا چلو آئے ہو، چلو یہ کھاؤ، پھر یہ لے جاؤ، وہ لے گیا۔ جب دکان سے نکلا ہوں میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ان کے ہاں جانا ہے، اور انہوں نے وہ ہمارے لیے بنا کے ہمیں گفٹ کیا، اور جب وہاں سے لے کے نکلا ہوں گھر آنے کے لیے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا اس وقت اچانک اس کام سے آیا ہوگا۔ اب وہ ان کے مقدر کا تھا، وہ کسی ذریعے سے پہنچنا تھا، اللہ نے پہنچایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، رزق بھی تلاش کرتا ہے، اور رزق جب تک پہنچ نہیں جاتا بندے کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق کو ہمیں پہنچانے میں کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اور سادہ سی مثال دیکھیں، ایک آدمی سڑک پہ جا رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب کچھ لوگ آئے، اس کو پکڑا، اٹھانے لگے تو لیٹا ہوا تھا، پانی لاؤ پانی لاؤ، ایک آدمی نے پانی مانگا۔ اب وہ جہاں فوراً پانی کی بوتل آ گئی، اب وہ تو پڑا ہوا، منہ بند ہے اس کا، اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کوئی آدمی اس کے منہ کو کھول رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، 1-2 آدمی اس کا منہ کھول رہے ہیں، ایک تیسرا آدمی کو بھائی تو پانی ڈال، وہ پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ کیوں کر رہے ہیں بتائیں؟ تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اس وقت مقدر کی یادیں نہیں ہوتی، یہ تو آپ یہ بیان سن رہے ہیں نا، آپ نے اس لیے وہ بات اور پہنچا دی۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ پہنچا، مریض ہے، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، تو سب اس کو مقدر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوش میں آ جائے۔ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے ہوش میں آ جائے۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ میرے بندے، تیرے مقدر میں جتنا پانی میں نے لکھا تھا، یہ چند قطرے باقی رہ گئے تھے جو تو اپنے ہاتھ سے نہیں پی سکا تھا، یہ باقی رہ گئے تھے لیکن تھے تیرے۔ اب میں اس کو پہنچانے کا اتنا اہتمام کر رہا ہوں، پانی اٹھا کے کوئی لایا، تیرا منہ کوئی اور کھول رہا ہے اور اندر پانی ڈلوایا جا رہا ہے کہ تیرا مقدر کا پورا ہو جائے۔ یہ چند قطرے جو باقی تھے یہ ہو گئے پورے، اب نصیب پورا ہو گیا، اب آ جاؤ میرے پاس۔ تو اللہ رب العزت کو اتنا پکا نظام ہے، جو جس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نصیب پہ راضی ہو جائے۔
خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب پر راضی ہو جائے وہ خوش نصیب ہے۔ یہ تو پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، تو انسان کرتا ہے لالچ کی وجہ سے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ انسان اسی بات کی فکر کر لے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے ملنا ہے۔ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی اور کسی غلط طریقے سے اختیار کر کے لیا تو مجھے اپنے مقدر سے تو پھر بھی زیادہ نہیں ملنا، لیکن مجھے اس کا گناہ ملے گا اور قیامت کے دن کی سزا کا میں مستحق ہو سکتا ہوں۔ تو اس سے انسان اپنا خیال کرے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو ہم خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کام کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔